Assalamu alaikum. This is Irfan Amir from BS 8th semester, and today I have come with one topic, and that is early Turkic empires in Central Asia. ارلی ٹرکک امپائرس ان سینٹرل ایشیا کے بارے میں ایکسپرٹس کا یہ رائے ہے کہ جتنی بھی بعد کی سلطنتیں آئی ہیں جو ترک اوریجن کے تھے، جس طرح عثمانی سلطنت یا سلجوق، ان کا اوریجن ارلی ٹرکک امپائر سے جا ملتی ہے۔ تو ارلی ٹرکک امپائرس میں سے مشہور جو ہے گوک ترک کو کہا جاتا ہے، جو کہ سب امپائرس جو بعد کی ترک اوریجن ان کا ایک چین وہاں سے سٹارٹ ہے، یا پھر وہ بنیاد ہے ان سب کا۔ اس گوک ترک امپائر کی بات کرتے ہیں یا پھر اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا تھے، یہ اشینا ٹرائب سے ان کا تعلق تھا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ الٹائی ماؤنٹنز میں رہتے تھے۔ یہ ترک لوگ تھے، ترک اوریجن کے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو گوک ترک کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ آسمانی ترک یا پھر بلو ترک ہیں، تو اسی لیے ان لوگوں نے گوک ترک امپائر رکھا تھا اپنا نام۔ مگر گوک ترک امپائر تک پہنچنے کے لیے ان کی ایک جرنی رہی تھی، اس سے پہلے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ مطلب پہاڑوں میں رہتے تھے، نارتھ سائڈ میں رہتے تھے، الٹائی ماؤنٹنز کے۔ ان کا پولیٹکس میں آنے کے وجوہات کچھ یوں تھے کہ بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ رہی تھی ان کے نزدیک، اور زیادہ ان کے انوائرمنٹل چینجز بھی ان میں بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور جو نیبرنگ جتنی بھی ٹرائبس ہیں ان سے بھی پریشر ان کو پڑ رہا تھا، ان پہ اٹیکس ہو رہے تھے، اور یہ لوگ مطلب ڈیمینش ہوتے جا رہے تھے۔ تو اور چائنیز اٹیکس بھی ان کے اوپر ہو رہے تھے، اور سینٹرل ایشیا کے اوپر بھی ہو رہے تھے، اور ادر جتنی بھی سائڈ کے نیبرنگ جتنی بھی امپائرس تھیں ان کے اٹیکس ہوتے تھے، اور ملٹری کانفلکٹس ان کا روران اور جوجان، جو کہ روران یا جوجان کہا جاتا، اس کے ساتھ وہ ان کی اینیمی رہی تھی، اس کے ساتھ تھی۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے ایک آرمی بنا کے اس آرمی کو لیڈ کرنے والا بومن تھا ان کے بیچ میں۔ بومن نے ان کو جیت دلائی اور انہوں نے گوک ترک امپائر بنا دی۔ گوک ترک امپائر کا بنانے والا بومن جو تھے وہ ایک سال کے بعد وفات کر جاتے ہیں۔ وفات کرنے کے بعد ان کے دو بیٹے جو تھے گوک ترک امپائر کے، جو ان کا بادشاہ تھا بومن، ان کے دو بیٹوں نے لیڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو کافی اسٹرانگ بنایا۔ ان کے بارے میں مزید ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ لوگ بہت اسٹرانگلی لڑتے تھے، بہت مشہور لوگ تھے، اور یہ ہارسز کے اوپر ایزیلی بیٹھ کے اچھی طریقے سے جنگ لڑتے تھے، اور یہ ویپنز بناتا تھا ٹپیکل اس وقت کے نیڈ کے مطابق۔ ویپن سینٹرڈ یا پھر ویپن میکر کہلا سکتے تھے، یہ کہتے تھے لوگ ان کو۔ یہ لوگ بہت اسٹرانگ تھے، اور انفلوئنشیل جو ان کی سلطنت ہے کاؤنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ جو بومن تھی وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، اور انہوں نے ایک نام دیا تھا اپنے آپ کو، کنگ آف کنگ کے نام سے نام دیا تھا۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ساسانید امپائر ان کے ویسٹ میں ہے، رومن امپائر ہے، اور اسی طرح ان کے اس طرف اگر دیکھو چائنیز ہیں، جتنی بھی ڈائنیسٹیز رہی ہیں ان کے بیٹوں کی بات کی جائے، بیٹوں نے اس کو صحیح سے لیڈ کیا۔ انہوں نے اوغوز کو بھی شکست دی، انہوں نے جوجان تو اس کے ابو کے زندہ جب تھے اسی ٹائم جوجان کو شکست ہوئی تھی، ویگرز کو بھی ہوئی تھی، اوغوز کو بھی ہوئی تھی، ساسانید کو بھی ان لوگوں نے شکست دے دی، ہیفتائلائڈز کو بھی شکست دے دی۔ ہیفتائلائڈز کو جب ان لوگوں نے شکست دے دی تو انہوں نے یہ گوک ترک جو ایک امپائر جو تھی اس کا نام دیا تھا، اور اس کا فلیگ آپ دیکھ سکتے ہو، جس طرح میں نے کہا تھا بلو آسمانی ترک کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور 552 میں یہ سلطنت بن جاتی ہے، یا پھر امپائر ان کی آپ کہہ سکتے ہو بن جاتی ہے، اور 584 میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کو مزید ہم اگر تھوڑا اور ڈسکس کریں، ان کے بیٹوں نے جا کے کافی جگہوں جس طرح کنٹرول کر ماور النہر کو کنٹرول کیا، ہیفتائلائڈز کو انہوں نے شکست دینے کے بعد تیرم ریور کو بھی ان لوگوں نے کنٹرول کر رکھا تھا، اور مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ واسٹ ایریا سینٹرل ایشیا کا وہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ گوک ترک جو تھے ان کی جو فائٹنگ اسکلس ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، اور وہ بار جو ہوتے اگر آپ دیکھ لو چائنیز جتنے بھی ڈائنیسٹیز ہیں ان کے نیچے ہیں، ان پہ اٹیک کرتے تھے، کرنے کی وجہ سے جو ڈائنیسٹیز تھے انہوں نے چائنیز مجبور ہو کے دیوار، کہا جاتا ہے کہ دیوار چین بھی انہی کی وجہ سے جو ایگزسٹ کر گیا یا پھر بنا دیا دیوار چین کو، تاکہ ان کے اٹیک سے بچا جا سکے۔ اور جس طرح میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، یہ فلیگ کے نیچے ماور النہر، اس جگہ کو ان لوگوں نے کنٹرول کیا شکست دینے کے بعد، اور ان میں کچھ چیزیں یہ ہو گئی کہ آپس میں یہ تھوڑے ڈیوائڈ کی طرف جا رہے تھے، مطلب کچھ ان کے آپس میں کچھ رنجشیں جاری تھی۔ جب ان کے دو بیٹوں کے، جو بومن کے دو بیٹے جو بعد کے تھے، ان کے مرنے کے بعد یہ رنجشیں آتی ہیں، یہ خرابی آتی ہے،
کیونکہ یہ فرسٹ میجر کرائسس، اور اس کے بعد یہ لوگ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ ڈیوائڈ ہونے کے بعد ایسٹرن گوکترک اور ویسٹرن گوکترک خانیٹ میں یہ لوگ آ جاتے ہیں، ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں 587 میں، اور بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی کہ جب ایک چیز کٹ جاتی ہے، پاور کٹ جاتی ہے، اس میں پھر طاقت نہیں رہتی جو ادر پاور سے ان کا مقابلہ کرنا، بھلے کرے گی جتنے اپنے حد تک کرے گی، مگر ایک بڑی امپائر تھی یا بڑی سلطنت تھی، اس کو کاٹنے سے پاور بہت زیادہ منیمائز ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری اس کے نیبرنگ جتنے بھی پاورز تھیں، وہ ان کو چانس اپورچونٹی مل گئی کہ وہ ان پہ ایزیلی اٹیک کر سکتے، ایزیلی ان کو ڈیفیٹ کر سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے خود موقع دے دیا ان کو، آپس کی اپنی رنجشوں کی وجہ سے ڈیوائڈ کیا۔ مگر ان کے بیٹوں نے جس طرح سے لیڈ کیا تھا، بومن کے جو دو بیٹوں نے بعد میں جب ان کے وفات کے بعد ان کو بعد کے جو ان کے سکسیسر تھے، وہ ان لوگوں نے یہ چیز کو سمجھنی تھی، ڈیوائڈنس کی طرف نہیں جانا تھا اور اپنے آپ کو دوسروں کو موقع نہیں دینا تھا۔ تو اور یہ ایسٹرن گوکترک خانے تھے، یہ سوئی ڈائنیسٹی پہ بہت زیادہ اٹیک کر رہے تھے، اور اس طرح جب ٹینگ ڈائنیسٹی آتی ہے وہ اوپر آ کے ان کو کنٹرول کر لیتی ہے، ان کی جگہ کو آکوپائڈ کر لیتی ہے۔ اور اسی طرح جب ویسٹرن گوکترک یا خانیٹ کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ملٹری سینٹر تھے، یہ لوگ بھی لڑتے جھگڑتے تھے، اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے تھے، اور سر یہ لوگ بھی موقع دیتے جا رہے تھے، ویک ہوتے جا رہے تھے۔ نو ڈاؤٹ ان لوگوں نے کنٹرول کر رکھا تھا ہیپٹیلائٹس کو مار کے، یہ میور النہر، اور جو رومن امپائر سے الائنس میں بھی گئے تھے یہ جو کن کے اگینسٹ جو تھے، سسانیدس کے اگینسٹ لڑنے کے لیے، جو ایرانی پرشین، مگر ان کو بھی ٹینگ ڈائنیسٹی شکست دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی اپنے اوپر فوکس نہیں کر رہے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، ان کو اپنے اوپر فوکس کر کے مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا، مگر یہ لوگ جب میکسیمائز کی طرف گئے تو یہ چیز ہوئی۔ مگر ٹینگ ڈائنیسٹی کو شکست دینے کے بعد ٹوئسٹ یہ آ جاتا ہے کہ سیکنڈ گوکترک آ جاتے ہیں جو ایسٹرن سائڈ سے، اور پھر سے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تھوڑے سے ایریا کو، اور ٹینگ ڈائنیسٹی کو شکست دے دیتے ہیں۔ ٹینگ ڈائنیسٹی کو جب شکست دے دیتے ہیں تو پھر سے وہ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے پاور کو بڑھا لیتے ہیں، اور 682 میں یہ آ جاتے ہیں، اور 682 سے آگے یہ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس کو سیکنڈ ترکک خانیت سے ہم یاد کرتے ہیں، گوکترک، ہاں سیکنڈ گوکترک خانیت سے بھی آپ اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سیکنڈ گوکترک لوگ تھے، یہ بھی انہی میں سے تھے، یہ انہی میں سے ایک ان کا مطلب سکسیسر نکلا، اور انہوں نے اٹیک کر کے شکست دے دی۔ یہ جو سیکنڈ گوکترک جب آ جاتے ہیں تو ان میں بھی یہ تھا کہ یہ بھی لڑنے جھگڑنے میں مصروف تھے، جس طرح ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے امپائر کھڑی کی تھی، اپنی یونٹی ختم کی تھی، رنجشیں ختم کر کے ایک بنایا تھا، مگر بعد کی لوگوں کو یہ ایک چیز سمجھنی تھی کہ ہمیں اپنے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا، مگر یہ لوگ یہ لڑتے جھگڑتے تھے اور ہمیشہ آگے ایکسپینشن کی طرح سوچتے تھے، تو جو ان کا ویکنس، ان کی کمزوری جو دوسری جو ان کے نیبرنگ ہیں ان کو پتہ چل گئی، یا پھر ان کو اپورچونٹی مل گئی اور وہ کنٹرول کرنے لگے۔ ایسٹرن جو جس طرح ٹینگ ڈائنیسٹی یا چائنیز ڈائنیسٹی، انہوں نے کنٹرول کرنا اسٹارٹ کیا۔ گوکترک کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان میں سے بھی ان کے بعد جو جتنی بھی سلطنتیں یا امپائرس آئی ہوئے، وہ ان سے انسپائر تھے یا ان کو دیکھ کے وہ آئے ہوئے تھے، اور یہی ان کا بیس تھا۔ جو ترک اوریجن کے تھے جتنی بھی سلطنتیں، ان کی بات جب کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے ان سے انسپائر ہو کے تھے، اور وہ کچھ یوں ہیں، ویگر خانیٹ ہیں، ان میں سے خزار خانیٹ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خزار خانہ غزنوید ڈائنیسٹی آتی ہے، غزنوید ڈائنیسٹی کے بعد کاراخانید خانیٹ آ جاتے ہیں، پھر خوارزمین امپائر آ جاتی ہے۔ پھر خوارزمین امپائر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوئی تھی، وہ بھی ان کو دیکھ کے آئی ہوئی تھی، اور جس کو منگولوں نے بے دردی سے شکست دی۔ منگولوں نے کچھ بزنس کے لیے کچھ بندے بھیجے تھے، مگر خوارزمین کے لیے بندے نے اس کو مارا، اور اسی طرح ان کے بیچ میں جھڑپ ہوئی، خوارزمین کو شکست ہوئی، اور اسی طرح ان کی ہسٹری ہم نے یہاں تک بیان کی۔ تھینک یو سو مچ۔